الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. عزیز بھائیو، آج 15 رمضان المبارک ہے اور اس کی نسبت سے مختصر بات کریں گے کہ آج کے دن کون سا ایسا واقعہ پیش آیا جو امت مسلمہ کے اندر متحد رہنے کا سبب بنا. آج کے دن اس ذات اقدس کی ولادت ہے جس کو دنیا امیر المومنین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، مدینہ منورہ کی دھرتی پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کان میں اذان ارشاد فرمائی اور ایک کان میں اقامت ارشاد فرمائی. وہ ذات جس کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان و اقامت کہیں تو اس شخصیت کا کیا درجہ ہوگا، کیا فضائل ہوں گے. تو مختصر بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم بھی ان کی تعریف کرنے والوں میں اپنے نام کو درج کروا لیں تاکہ ہمیں بھی صحابہ و اہل بیت کی سچی سچی محبت نصیب ہو جائے. تو میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو یہ دونوں نواسے جو ہیں، دونوں بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کو چھوڑ کر ان کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا کہ یہ میرے دونوں نواسے جو ہیں یہ سردار ہیں. اس وقت لقب فرمایا اور پھر ارشاد کیا فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ. اس سے بڑی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمائی کہ حسن و حسین جو ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ظاہر ہے جنت میں تو ہر ایک ہی جوان ہوگا، تو یہ ان کے کیا ہیں؟ سردار ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب دیا وہ ہے سید، السید، یعنی یہ بیٹا کیا ہے؟ یہ سردار ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ شباہت کے اعتبار سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور جسامت کے اعتبار سے اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ تھے. اور کبھی اگر ان دونوں بھائیوں میں کھیل کود کے دوران کشتی ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو سپورٹ کرتے اور حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضرت حسین کو سپورٹ کرتے تھے.
تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتہائی لگاؤ تھا، انتہائی محبت تھی اپنے ان نواسوں کے ساتھ۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، یعنی جو میرا بیٹا حسن ہے، یہ امت مسلمہ کے دو گروہوں کے درمیان اتفاق کا سبب بنے گا، ان کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ چنانچہ جب حضرت امیر المومنین حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمی کی بنا پہ مطلب اتحاد نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا، تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے اپنی امارت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، صرف اس غرض سے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے جائے، مسلمان جو ہیں ان کا خون ضائع نہ ہو کسی لڑائی میں۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں تقریباً 49 سال کی عمر میں یا اس سے کچھ زیادہ 55 سال کی عمر میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 شادیاں کی، اور ان میں اللہ رب العزت نے کافی جو ہے اولاد نرینہ اور جو اولاد رحمت ہے اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے بارے میں علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔